لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. معزز حاضرین مجلس، میرا عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان قیامت کے دن چند اعمال پر افسوس کرے گا. ان میں سے دو عمل میں نے بتائے تھے جن پر انسان وہ پچھتائے گا، وہ افسوس کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں ایسا نہیں ہوتا. ایک تھا کفر اور دوسری چیز وہ تھی شرک. اب تیسری چیز جو ہے وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم وہ قیامت کے دن اپنے انگلیوں کو چبائے گا ہونٹ میں رکھ کر، زور زور سے چباتے ہوئے، جس طرح دنیا کے اندر بھی جب بندہ افسوس کرتا ہے تو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں رکھتا ہے اور چباتا ہے. ایسے ہی قیامت کے دن بھی انسان اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھ کر وہ چبائے گا اور کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کاش میں رسول کی اتباع کرتا، میں رسول کے راستے پر چلتا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر میں چلتا، ان کی اتباع کرتا، ان سے محبت کرتا. یہ کہہ کر وہ ظالم اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور اس کا چبانا اس وقت کچھ فائدہ نہیں دے گا، کچھ کارگر اور کچھ سودمند نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو اکابرین تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، انہوں نے قدم بقدم، لمحہ بلمحہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور پیروی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کے پاس جب آئے
حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا، وہاں پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ اب اس حدیث کو رکھ کر، اس بوسہ دینے کو لے کر غیروں کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، کہ تم خدا کی عبادت کرتے ہو، اب تم حجر اسود کی عبادت کر رہے ہو، تم تو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو۔ دشمنان اسلام کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا، اور آج بھی غیروں کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہمارے اکابرین بہت پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اس کے دو جوابات ہیں، ایک جواب تو عقلی ہے اور ایک جواب نقلی ہے۔ پہلا جواب یعنی عقلی جو جواب ہے، عقلاً جو بات سمجھ میں آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بوسہ دینا، کسی چیز کو بوسہ دینا وہ عبادت کی علامت ہے، تب تو پھر ہر بندہ اپنی بیوی کی عبادت کر رہا، ہر بندہ اپنے والدین کی عبادت کر رہا، ہر بندہ اپنے بچوں کی عبادت کر رہا۔ آدمی بعض مرتبہ کبھی اپنے والدین کو بوسہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اپنے والدین کی عبادت کر رہا ہو۔ آدمی بعض مرتبہ اپنے بچوں کو بوسہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے بچوں کی عبادت کر رہا۔ آدمی بعض مرتبہ، بلکہ ہر آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے، اب اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کی عبادت کر رہا۔ تو محترم دوستو، بوسہ دینا، کسی چیز کو چومنا، وہ عبادت کی علامت اور عبادت کی دلیل نہیں۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب میں عقلی دلیل کے بعد نقلی دلیل دے رہا ہوں۔ بوسہ دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا کہ وہ تجھے بوسہ دیے تو میں ہرگز بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرتا ہو، کسی کو یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا ماوا ہے، میرا ملجا ہے، میری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، مجھے نفع پہنچانے والا ہے، میرے ضرر کو ختم کرنے والا ہے، تب تو پھر ایسے آدمی سے، ایسے معبود سے وہ روگردانی کیوں کرے گا؟ ایسی روکھی باتیں کیوں کرے گا؟ جیسا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہیں دیتے۔ معبود کو ایسی بات نہیں کہی جاتی۔ معبود سے یا پھر جس سے مطلب نکلتا ہے اس سے روکھاپن اور سوکھاپن نہیں دکھایا جاتا۔ تو محترم دوستو، بوسہ دینا وہ محبت کی علامت ہے، بوسہ دینا وہ عبادت کی علامت نہیں ہے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، انہیں فالو کرتے ہوئے حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذوالحلیفہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ذوالحلیفہ وہ جو ہے ایک میقات ہے، جو بندے حج کے لیے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کم 5 میقات متعین کیے۔ کوئی آدمی ہندوستان سے جاتا، کوئی مدینہ المنورہ کی جانب سے آتا، کوئی جو ہے بصرہ کی جانب سے آتا۔ اس طرح لوگ مختلف علاقوں سے، دنیا کے کونے کونے سے کعبۃ اللہ کے پاس مکے کو حج کی عبادت ادا کرنے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میقات متعین کیے۔ میقات کہتے ہیں کہ آدمی جب وہ
اس حدود کے اندر داخل ہوا. اس سرحد کو میقات کہتے ہیں, باؤنڈریز کو میقات کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرم کے کچھ حدود متعین کیے, یعنی کہ جو آدمی اس حد کے اندر آ رہا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھے, پھر اس کے بعد میں اس حد کے اندر داخل ہو. اسی کو میقات کہا جاتا ہے. ہم لوگوں کے لیے قرن منازل, آج کے زمانے میں اسے سعدیہ کہا جاتا ہے, وہ ہمارے لیے میقات ہے. مدینہ المنورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے. ایسے 5 میقات آپ علیہ السلام نے بیان کیے. تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ذوالحلیفہ میقات کے پاس سے گزرے تو میقات میں نماز وہ آدمی پڑھتا ہے جو احرام باندھتا ہے. احرام باندھنے کے بعد جب آدمی اندر آتا ہے تو آدمی احرام کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ احرام باندھے ہوئے ہیں کچھ نہیں, بلکہ ذوالحلیفہ کے پاس سے گزر رہے. 2 رکعت نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی. ان کے ساتھ موجود لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کون سی نماز تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ذوالحلیفہ کے پاس سے جب بھی گزرے تو 2 رکعت نماز پڑھی. میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے 2 رکعت نماز میں نے بھی ادا کی. تو محترم دوستو, یہ ہے اتباع. میں آپ کو بتاؤں, حضرت خریم الاسدی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال بہت بڑے بڑے تھے اور ان کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا, نعم الرجل خریم الاسدی, یہ خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے. کب اچھا آدمی ہے؟ اس وقت اچھا آدمی ہے جب یہ اپنے بالوں کو چھوٹے کر لے اور اپنا پاجامہ ٹخنوں کے اوپر کر لے, تب تو یہ کتنا اچھا آدمی ہے. روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد سے لے کر موت تک حضرت خریم الاسدی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے نہیں کیا اور اپنے بالوں کو مونڈے کے نیچے تک نہیں بڑھایا. محترم دوستو, یہ ہے اتباع. ہمارے اندر کہاں ہے اتباع؟ ہمارے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کرنے کا جذبہ کہاں ہے؟ بالکل بھی جذبہ نہیں. کتنی مرتبہ آپ احباب نے بیانوں میں سنا, کتنی مرتبہ آپ احباب نے سوشل میڈیا میں دیکھا, انسٹاگرام میں دیکھا, واٹس ایپ میں شارٹ ویڈیوز جو بھیجے گئے, یوٹیوب میں شارٹ ویڈیوز جو اپلوڈ کیے گئے بیان کر کے اسے کلپس کاٹ کاٹ کر آپ نے سنا کہ ٹخنوں کے نیچے پینٹ پہننا, پاجامہ پہننا, کرتا جو بھی ہے وہ پہننا, یہ سنت کی مخالفت اور آپ علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے سے روگردانی کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا؟ یہاں ہم سنتے ہیں جو ہی مسجد کے گیٹ کے باہر نکلے وہیں پر اٹھا کر ہم نے لپیٹ کر وہیں پر پھینک دیا اور وہیں سے اپنے گھر کو چلے گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. محترم دوستوں, یہ مجالس, یہ جمعے کے بیانات اور پھر دیگر جو بھی اصلاح معاشرے کے عنوان پر جو پروگرام کیے جاتے ہیں وہ صرف رسمی طور پر نہیں کیے جاتے, وہ صرف دماغ کو سٹریس سے نکالنے کے لیے, من کو بہلانے کے لیے یہ پروگرام نہیں کیے جاتے. یہ اس لیے کیے جاتے ہیں, یہ وعظ, یہ مواعظ, یہ نصائح اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم کو قرآن و احادیث کی باتیں معلوم ہو, تاکہ ہم اسے فالو کرنے والے بن جائیں, تاکہ ہماری زندگی سکون اور چین والی زندگی ہماری ہو جائے اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. الغرض صحابہ اکرام کے اندر اتباع کا جذبہ تھا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. قیامت کے دن وہ بندہ افسوس کرے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوگا. وہ اپنی انگلیوں کو دانتوں کے بیچ میں چبا کر وہ افسوس کرے گا. صحابہ اکرام نے یہاں تک اتباع کی آپ علیہ السلام کی. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک اور صحابی ابن ابی حضرت, ان کو
پیسے قرض کے طور پر دیا. ابو جو صحابی تھے وہ قرض واپس نہیں کر سکتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی حضرت وہ بہت پریشان ہے, وہ اپنے قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو کعب رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے کعب تم اس کا آدھا قرضہ معاف کر دو. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آدھے قرضے کو معاف کر دیا, اور ابن ابی حضرت سے خطاب کرتے ہوئے کہا بقیہ آدھا قرضہ تم ادا کرو. انہوں نے جی جان لگا کر محنت کر کے اپنا آدھا قرضہ ادا کیا. ایسی اتباع صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. ہمارے اکابرین بھی قریب زمانے میں جب انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے ہندوستان پر, اس وقت 1857 کی جنگ سے پہلے بلکہ اس جنگ کے بعد فرسٹ وار آف انڈین انڈیپینڈنس کے بعد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے خلاف انگریزوں نے ارسٹ وارنٹ جاری کر دیا. ہمارے اکابرین تھے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کے خلاف انگریزوں نے ارسٹ کرنے کا وارنٹ جاری کر دیا. تو سارے لوگوں نے, رشتہ داروں نے ان اکابرین کو یہ تجویز, یہ رائے دی, بلکہ اس بات پر زور ڈالا کہ تم جو ہے روپوش ہو جاؤ, چھپ جاؤ, ورنہ یہ انگریز آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے اور آپ کو ٹارچر دیں گے. لیکن قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے روپوش ہونے کو پسند نہیں کیا. وہ کھلے عام راستوں میں سڑکوں میں گھوما پھرا کرتے تھے, لیکن جب دوستوں کی جانب سے زیادہ اصرار ہوا تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جا کر روپوش ہو گئے. 3 دن تک چھپے رہے. 3 دن چھپنے کے بعد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے باہر نکلے, پھر عام آدمی کی طرح راستوں میں گھومنے پھرنے لگے. لوگوں نے دوبارہ اصرار کیا تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, جس وقت میرے نبی پر حالات آئے, جس وقت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گرفتار کرنا چاہا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی 3 دن تک غار ثور میں آپ علیہ السلام چھپے رہے, روپوش رہے. میں بھی میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے 3 دن تک روپوش رہا, اور میں اتنا ہی رہ سکتا ہوں, میں آپ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ میں روپوش نہیں ہوں گا. یہ کہہ کر وہ کھلے عام گھومنے لگے, جان کی پرواہ نہیں کی. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے اگر ایسا ہو تو تم چھپ سکتے ہو, روپوش ہو سکتے ہو, حالت اضطراری ہے. لیکن اس کے باوجود قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روپوش ہونے کو پسند نہیں کیا. تو محترم دوستو, یہ ہے اتباع. آج ہمارے اندر اتباع کہاں ہے؟ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کریں. ہر چیز میں, ہر بات میں, صبح کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنے اعمال اور افعال ہم کرتے ہیں, ہر عمل میں, ہر فعل میں ہم تلاش کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل کیسا تھا, آپ علیہ السلام صبح ہی کیسے اٹھتے تھے, اٹھنے کا طریقہ کیا تھا, اور اٹھتے ہی آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے جب صبح کو اٹھتے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام سیدھے ہاتھ کی جانب سے اٹھا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے سیدھے ہاتھ کی جانب سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بائیں ہاتھ وہ زمین کے اوپر ہو, یا جس کے اوپر وہ سوتا ہو اس کے اوپر ہو, اور اس کا جو دائیں ہاتھ ہو وہ اوپر کی طرف ہو. اس حالت میں وہ اٹھے. یہ آپ علیہ السلام کا اٹھنے کا طریقہ تھا, یہ صحیح طریقہ تھا. اٹھتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جا کر ڈرم میں یا پھر جہاں پر پانی رکھا ہوا ہے اس پانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ ڈالو, بلکہ ایک برتن لو, اس میں سے پانی کو نکالو, پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھو. پتہ نہیں رات میں ہاتھ کہاں کہاں گئے تھے, ہاتھ کو دھو, پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالو.
اور صبح ہی اٹھتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا سب سے پہلے اپنے منہ کی صفائی کرو، مسواک کرو، یہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ ہمیں کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو صبح ہی اٹھتے ہی اپنے منہ کی صفائی کرتے ہو؟ کتنے بندے ہم میں کے ایسے ہیں؟ اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو زمانہ ماڈرنزم کی طرف چلا گیا، ہم سارے ماڈرن بن گئے۔ آدمی جو ہی بیڈ کے اوپر سے اٹھا اسے بیڈ کافی چاہیے، اسے بیڈ ٹی چاہیے، منہ دھویا بھی نہیں، کلی کیا بھی نہیں، منہ سے بدبو آ رہی، اس کے منہ میں کیڑے لگے ہوئے ہیں، جراثیم لگے ہوئے ہیں، لیکن ایسی ہی حالت میں اس کو چائے چاہیے، اب وہ چائے پیے گا۔ اب بتائیں جب آدمی اپنے منہ کو دھوئے بغیر گندگی اپنے پیٹ کے اندر بھیجے گا غذا کے ذریعے سے، تو بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی تو اور کیا پیدا ہوگی؟ تو محترم دوستو، یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا، ہر چیز آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ استنجا کرنے کا طریقہ آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کیسے بیٹھے، کیسا وہ اپنے استنجے سے فارغ ہو، بیت الخلاء کے آداب کیا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے طریقے کیا ہے، آپ علیہ السلام نے بتلایا۔ جب تم بیت الخلاء کو جاؤ تو سب سے پہلے یہ کرو کہ اپنے سر کو ڈھانکو۔ ایسا نہیں کہ آدمی بیت الخلاء میں جا رہا، اپنی پینٹ بھی نکال دیا، شرٹ بھی نکال دیا اور صرف 2 پیس میں بیت الخلاء کو جا رہا۔ ہم میں کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جب وہ بڑی حاجت کو جاتے ہیں، نمبر 2 کو جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں، شرٹ بھی نکال دیے، پینٹ پہنا ہوا ہے، باہر ہی اپنی پینٹ کو بھی نکال دیا، لنگی کو بھی نکال دیا، انڈر ویئر پہن کر وہ استنجا خانے کو جاتا ہے، جبکہ یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ اس نے اپنے سطر کو دکھایا، مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے، اس میں کا ذرا برابر حصہ بھی آدمی کسی کو نہیں دکھا سکتا، کسی کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ اب جب آدمی اس طرح نکال کر جائے گا، اس کی بیوی دیکھے گی، اس کے بچے دیکھیں گے، اور گھر میں اس کے بھائی بہن ہوں گے یا دیگر رشتے دار جو بھی ہوں گے، وہ سارے اس کے سطر کو دیکھیں گے۔ جب اس طرح اگر آدمی سطر کو دکھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم میں ڈال کر جلائیں گے۔ محترم دوستو، ہم لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کانشیسنس کی چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے احساس میں لینے کی ضرورت ہے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بتلایا جب آدمی استنجے کو جائے تو اپنے کپڑوں کو نہ نکالے، بلکہ سر کو ڈھانپے، ٹوپی پہن لے، عورتیں ہیں تو اپنے سر کے اوپر اوڑھنی اوڑھ لے۔ پھر اس کے بعد میں آدمی استنجے خانے میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر اندر جانے کی دعا پڑھے۔ ہمیں سے کتنے بندے ایسے جن کو دعا یاد ہے؟ اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 20 آدمی کو دعا یاد ہوگی، بقیہ 80% آدمیوں کو دعا یاد نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی۔ یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی شریف میں جہاں پر اس دعا کو نقل کیا گیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بندہ یہ دعا پڑھے بغیر استنجا خانے میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو، جنات کو استنجا خانہ ان کا گھر بنایا۔ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہ گندگی جنات اور شیاطین کا گھر ہے، وہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر جائے گا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ ناپاک جن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایسے ناپاک جنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ مطلب ہے اس دعا کا۔ اب جب آدمی یہ دعا پڑھ کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استنجے، اس گندی جگہ میں موجود جنات سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی حفاظت کریں گے۔ کھلے میں چلا گیا، سفر میں جا رہا، کنارے میں گاڑی کھڑا کر کے استنجا کرنے کے لیے جا رہا، تو آدمی کو چاہیے کہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا پڑھے، کھلے میں استنجا کرے، یا بند جگہ میں جا کر آدمی پیشاب یا پاخانہ کرے تو باہر کھڑے ہو کر، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر
سب سے پہلے آدمی دعا کو پڑھے. دعا پڑھنے کے بعد آدمی استنجے خانے میں داخل ہو. کیسے داخل ہو؟ داہنا پیر اپنا لیفٹ پاؤں استنجے خانے میں رکھے. دیگر جگہوں میں آدمی مسجد کو آتا ہے, آدمی گھر کو جاتا ہے, یا کسی مکان میں داخل ہوتا ہے, یا دکان کو جاتا ہے, تو پہلے اپنے داہنے پیر کو رکھے. لیکن جب استنجے خانے کو جائیں, چونکہ وہ گندی جگہ ہے, وہاں پر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پیر کو, لیفٹ پیر کو پہلے اندر رکھے, اس کے بعد میں استنجے خانے میں داخل ہو. اور داخل ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ چپل بھی پہن لے. یہ سنت آپ علیہ السلام نے بتلایا, یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام نے سکھلایا, حدیث کے اندر موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. چپل پہنے, پھر اس کے بعد استنجے خانے کے اندر داخل ہو, اور اپنا پاجامہ, اپنی پینٹ اتنی ہی نکالے جتنی ضرورت ہے. وہاں جا کر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پورا نکال کر بیٹھ گیا, ایسا نہیں. جتنی ضرورت ہے آدھی پینٹ نکال لیا, جتنا بھی ضرورت ہے, جیسا کہ اپنی سہولت کے حساب سے آدمی نکالے اور استنجا کرے. یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے بتلایا. لیکن ہمارا زمانہ ماڈرن بن گیا. بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. حضرت جیسا زمانہ ویسا ہمیں بھی ڈھلنا, ڈھل کو ہمیں اس کے مطابق چلنا. ایسا نہیں ہے جیسا زمانہ ویسا ہم کو ڈھلنا نہیں ہے, بلکہ جو طریقہ آپ علیہ السلام نے بتلایا اس طریقے کو فالو کرنا ہے. آج کل کے ڈاکٹرز بھی یہی بتلاتے ہیں. آج کل کے ڈاکٹرز نے بھی بتلا دیا کہ ویسٹرن ٹوائلٹس میں کتنے نقصانات ہیں, انہوں نے بھی ثابت کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ویسٹرن ٹوائلٹس کو ہی استعمال کرتے ہیں. آدمی صحیح طریقے سے اپنے پیٹ کو صاف نہیں کر پاتا. حالانکہ میں نے دیکھا کہ ویسٹرن ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ڈاکٹروں نے بتلایا. اگر آپ کو ویسٹرن ٹوائلٹس میں بیٹھنا ہے, اسے استعمال کرنا ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو کچھ اوپر رکھے, نیچے تختہ رکھ لے, تختہ رکھ کر اپنے پیروں کو اس تختے کے اوپر رکھے, تاکہ ان پیروں کے ذریعے سے آدمی کا پیٹ دبے, اور پیٹ دبنے کی وجہ سے ساری گندگی باہر نکل آئے. یہ طریقہ ڈاکٹروں نے بتلایا آج کے زمانے میں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی طریقہ بتلا دیا کہ کیسے بیٹھنا ہے, جیسے انڈین ٹوائلٹس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اور ایسا بھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کو نیچے کے حصے سے, اس پیر کے نیچے کے حصے سے ڈال کر بتلایا, بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا. ایسا بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ آدمی کا پیٹ دبے گا. جب پیٹ دبے گا تو اندر موجود ساری گندگی باہر نکل آئے گی. جب گندگی باہر نکل آئے گی تو آدمی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. تو محترم دوستوں, یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے استنجا کرنے کا بتلایا. اب ہم نے کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ پہلے این کو استعمال کرو, مٹی کے ڈیلے کو استعمال کرو, اس کے ذریعے سے صفائی کرو. پھر اس کے بعد پانی کو استعمال کرو, پانی کے ذریعے سے دھو. دھونے کے بعد جب تم باہر آؤ تو باہر آنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن سے یا مٹی سے دھو, تاکہ اس کے اندر موجود بدبو ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد جب تم باہر آؤ تو اپنا داہنا پیر سیدھا پاؤں پہلے باہر رکھو, اس کے بعد تم باہر آؤ, اور باہر آنے کے بعد باہر آنے کی دعا پڑھو. یہ طریقہ آپ علیہ السلام نے بتلایا. تو محترم دوستو, اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالیں گے تو بیماریوں سے محفوظ ہوں گے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا مدینہ المنورہ میں ایک یہودی ڈاکٹر آیا. وہ آ کر اس نے چاہا کہ وہاں پر ایک کلینک کھولے. اس نے کلینک کھولی, کھول کے بیٹھ گیا, انتظار کرتا رہا کہ بھئی پیشنٹ آئیں گے آئیں گے آئیں گے. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے گزرے, 6 مہینے گزر گئے, ایک پیشنٹ بھی نہیں آیا. اب یہ آدمی پریشان ہوا. اس نے سوچ لیا میں یہودی ہوں, اسی لیے شاید یہ مسلمان میرے پاس علاج کرانے کے لیے نہیں آ رہے. اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکنے لگی. پھر انتظار کیا, 1 سال کا عرصہ گزر گیا, ایک پیشنٹ بھی نہیں گیا اس کے پاس. وہ آدمی آخر میں شکایت لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا, اور آ کر آپ علیہ السلام سے شکایت کی, اے اللہ کے نبی, آپ کے صحابہ یہ سارے مسلمان وہ مجھ سے حفق کرتے ہیں, وہ مجھ سے جلتے ہیں,
میرے پاس وہ علاج کرنے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, بھائی تم کیوں نہیں جاتے ان سے علاج کرانے کے لیے, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا؟ صحابہ اکرام نے یہی جواب دیا, اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم بیمار ہوئے ہی نہیں, ماں نمرس, ہم بیمار ہوئے ہی نہیں, ہمارے اندر کوئی بیماری ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں خواہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہم کیوں خواہ ہاسپٹل کو جائیں علاج کرانے کے لیے؟ تو وہ یہودی بہت متاثر ہوا, اس نے پوچھا تمہارے پاس فارمولا کیا ہے, وہ کیا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر تم بیمار نہیں ہو رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا, وہ فارمولا یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک بھوک نہیں لگتی اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھاتے, اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا لمٹ میں کھاتے ہیں, پیٹ کے 3 حصے کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں, ایک حصہ غذا کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے رکھتے ہیں, جس کی بنیاد پر ہم بیمار نہیں ہوتے. تو محترم دوستوں, ہم نے اس سنت کو بھی فالو نہیں کیا, کھانا کھانے کی سنت کو بھی ہم نے فالو نہیں کیا. کھانا کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ, بلکہ دن میں 6 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ بھی 2 مرتبہ, 7 بجے ایک ناشتہ, 9 بجے ایک ناشتہ, دوپہر کا کھانا بھی 2 مرتبہ, 12 بجے ایک مرتبہ کھانا کھایا, فوج کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھایا, شام کا کھانا بھی 2 مرتبہ, مغرب سے پہلے بھی کھانا کھایا, سنیکس کے نام پر بیٹھ کے کھانے کے لیے. بڑے بھونڈے بھی آ گئے, بن بھی آ گئی, سموسے بھی آ گئے, پانی پوری بھی آ گئی, گوبھی منچوری بھی آ گئی, اب پتہ نہیں اور کیا کیا سنیکس بڑھ گئے, سارے سنیکس وہاں پر آ گئے. ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھا, پھر فوراً دسترخوان لگ گیا کھانا کھانے کے لیے. اتنا کھائے گا آدمی, اپنی مشین کو, گلانے والی مشین کو راحت نہیں دے گا تو بیماریاں پیدا ہی ہوں گے. تو اس لیے محترم دوستوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے گا. قیامت کے قریب بندہ افسوس کرے گا. آپ علیہ السلام کی حدیث, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی کے قبر کے پاس سے گزرے گا, گزرتے ہوئے آدمی یہ افسوس کرے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا, یعنی کہ کاش میں مر جاتا, یہ زمانہ نہیں دیکھتا. اس طرح کا آدمی افسوس کرے گا. کیوں افسوس کرے گا؟ وہ اس لیے افسوس کرے گا, قیامت کے قریب آدمی پریشانیوں کو دیکھے گا, مشکلات کو دیکھے گا, معاشی تنگیوں کو دیکھے گا, ظلم اور بربریت کو دیکھے گا, آدمی بیماریوں کو دیکھے گا, خانہ جنگی کو دیکھے گا, رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش میں مر گیا ہوتا. آج کل کی بیماریاں کتنی ہیں, ایسی خطرناک بیماری, پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے. ڈاکٹرز بھی حیران, وہ بتا نہیں پاتے. رپورٹس دیکھ کر بھی, اسکیننگ دیکھ کر بھی, بلڈ ٹیسٹ کرا کر بھی, یورین ٹیسٹ کرا کر بھی ڈاکٹر یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتا کہ اسے کیا بیماری ہے. اب آدمی تمنا کرے گا یہ ڈاکٹروں کے چکر سے, ہاسپٹلوں کو پھرنے کے چکر سے بہتر ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. معاشی پریشانیاں ایسی, قرض کیا ہوا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس ادا نہیں کیا, لون لیا ہوا ہے, لون کو کلیئر نہیں کیا, کسی کے پاس قرض لیا, قرض ادا نہیں کیا, ان کا دباؤ اس کے سر کے اوپر. اب آدمی تمنا کرے گا کہ کاش اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا. رشتے ایسے ٹوٹ رہے, شادی ہوئی 2 دن ہوا, شادی ہوئی 8 دن گزرے, میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا. اب آدمی پریشان, ادھر بیوی بھی پریشان, ادھر شوہر بھی پریشان, دونوں تمنا کر رہے کہ کاش میرا نکاح ہی نہیں ہوتا, ہم اس سے پہلے مر گئے ہوتے. خانہ جنگیاں, آپس میں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. اب آدمی ایک مسلمان ہوتا ہی ہے, 4 بندے جب ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی ہوگی. کوئی گاڑی کھڑا کر کے چلا گیا, یا پھر کوئی کچھ کر کے چلا گیا, ان کے یہاں سے کچھ نیچے گر گیا, کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی. اب آدمی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا, ٹارچر دے گا, خواہ کی بدگمانیاں کرے گا, تہمتیں لگائے گا, الزام تراشی کرے گا, اسے رہنے نہیں دے گا, اسے جینے نہیں دے گا, پریشان کرے گا. اب آدمی تمنا کرے گا کوئی سی مصیبت اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. خانہ جنگی, غیروں کی جانب سے ظلم, مسلمان ایک گلی میں چل پھر نہیں سکتا, راستوں میں چل نہیں پھر سکتا, اسے ڈر جان کا خوف لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اسی کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی تمنا کرے گا یا لیتنی مکانا, کہ کاش میں اس مردے کی جگہ ہوتا. تو اس لیے محترم دوستوں, اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کریں گے,
آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگیوں میں سکون آئے گا، چین آئے گا، اور ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔